ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس میں سب سے بڑا فالٹ یہ کہ یہ غریب آدمی ہے. ہم پیسے والے ہیں اور یہ کیا ہے؟ غریب آدمی. غریب آدمی کو ہم کمانڈر نہیں بنا سکتے. اب نبی کتنی شفقت کر رہے ہیں قوم پر. ہونا تو یہ چاہیے نبی کہیں جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے مانو. لیکن ان نالائقوں کو سمجھانے کے لیے نبی کہہ رہے ہیں قالوا انا یکون لہ الملک قال ان اللہ زادہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم میں چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دو کوالٹیز اللہ نے اس کو ایسی دی ہیں کہ یہی کمانڈر بننے کا اہل ہے. ایک تو جسم مضبوط ہے اور اللہ نے اس فیلڈ میں اس کو مہارت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے. بھائی کمانڈر بننے کے لیے پوری آرمی کو کی کمانڈ کرنا اور لڑائی کرنا دشمن سے، دشمن کی ٹرک کو سمجھنا کہ دشمن کہاں سے حملہ کر سکتا ہے اور کہاں سے اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے. طاقتور دشمن سے لڑنے کے لیے فوج کی آرمی کو کون سی ٹرک استعمال کرنی پڑے گی، یہ ساری چیزیں یہ معلومات ہونی چاہیے، تب وہ آدمی کمانڈر بننے کا اہل ہے. اور دوسرا خود بھی صحت اچھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے تھک جائے، سانس پھول جائے اور پتلی گلی سے نکل جائے. اسٹیشن پہ لا رہے ہیں کہ ہمارے کمانڈر صاحب کی طبیعت شوگر لیول کیا ہو گیا ہے، ڈاؤن ہو گیا. تو جو آرمی کا مورال اسی حساب سے، جن کا شوگر ڈاؤن نہیں بھی ہوئی نا ان کا مورال بہرحال ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے کمانڈر صاحب ہی ایسے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فائٹ کے لیے، لڑائی کے لیے صحت اور دشمن کی ٹرک، اس کا علم. تو یہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے عقائد کی کتابوں میں کہ مسلمانوں کا کمانڈر بننے کا اہل وہ ہے جو جنگی امور میں مہارت رکھتا ہو. یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ دو آدمی ہیں آپ کے پاس فوج کے کمانڈر یا امیر بنانے کے لیے. ایک نیک پرہیزگار ہے مگر جنگی امور کا تجربہ نہیں رکھتا، ایمان مضبوط، تہجد گزار، بہت نیک، اللہ کی محبت میں صبح و شام رونے والا، وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ ہو کی آوازیں اس کے دل سے آتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا ایسا نہیں ہے، دوسرا ایسا نہیں ہے مگر اس کو لڑنا آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ دشمن کے وار کہاں کہاں سے ہوتے ہیں، لڑا کیسے جاتا ہے، دشمن کی مکاری اور چالاکیوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے. عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ عقیدے کی کتابوں میں جو بات ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ یہ دوسرا خلیفہ بننے کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ پہلے کو بنا دو گے یہ دعاؤں میں لگ جائے گا، لڑنا بڑھنا اس کو آتا نہیں اور یہ پٹوائے گا. یہ کیا کرے گا؟ پٹوائے گا. جب دشمن حملہ کرے گا نا، توپیں تانے گا ان کی طرف، کہے گا سارے مسلح بچھا کے اللہ سے دعا مانگو، بہت بڑی آفت آنے والی ہے. لوگ کہیں گے بھائی چلاؤ، کہہ رہے یہ کلاشن کوف چلتی کیسے ہے، یہ بم کیا ہوتا ہے، اللہ کا واسطہ یہ بموں کی باتیں میرے سامنے مت کرو. یہ میں کیوں اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں؟ وہی موضوع جو میں نے کل بیان کیا تھا نا، پاکستان آرمی کو جتنا مرضی برا بلا کہہ دو، لڑنے کی طاقت اور تجربہ کس کے پاس ہے؟ آرمی کے پاس ہے، انہی کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، باتیں ہیں. تو اس لیے یہ جو چیز جس کو اللہ نے جس کا اہل بنایا وہ اسی کو رہنے دو. ہاں آرمی کو سدھارنا چاہتے ہو کہ یہ اچھی ہو جائے، اچھی ہوگی تو خیریں ہوں گی تو آرمی جوائن کرو، اچھے لوگ آرمی میں جائیں تو آرمی کیا ہو جائے گی؟ گندے لوگ جائیں گے تو گندی ہو جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں اس آرمی پر قادیانیوں کا قبضہ ہے، تو بھائی قادیانی آرمی میں جائے گا تو قبضہ کرے گا نا، تو آپ کیوں نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو؟ آپ کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ کیا بات ہے کہ قادیانی چلا جا سکتا ہے اور مسلمان نہیں جا سکتا؟ یہ بیوقوفوں والی باتیں، پروپیگنڈا ہے یہ، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. کتنے آرمی میں آفیسرز ہیں جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، کتنے آفیسرز ہیں جن کے علماء سے تعلقات ہیں. تو اگر یہ آرمی قادیانیوں کے مکمل کنٹرول میں ہوتی یا اسلام دشمنوں کے کنٹرول میں ہوتی، وہ تبلیغ میں وقت لگانے دیتے ان کو. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ پیڑے کھانے کے عادی ہو گئے. ہم چاہتے ہیں 2 دن میں انقلاب آ جائے اور بھائی یوں ہو جائے اور چھو منتر ہو جائے اور امام مہدی آ جائیں، اور دجال پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں امام مہدی آنے والے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں وہ آئے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. او بھائی امام مہدی جب آئیں گے وہ آئیں گے،
آپ کے ذمے جو کام ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر آپ وہ کام نمٹائیں. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, لاہور میں کسی نے مجھے فون کیا کہ لاہور کے جج نے اتنا الٹا غلط فیصلہ کیا اور یہ ایسے ہیں جج ویسے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ اپنے بچوں کو وکیل بناؤ, جج بناؤ, کیا خیال, آپ اپنے بچوں کو کیا بناؤ, آپ بنائی, آپ خانقاہ میں بیٹھے ہو, آپ تبلیغ میں وقت لگا رہے ہو, لگاؤ, پھر وہی میرے خلاف بیان آ جائے گا. تبلیغ کسی کے مخالف نہیں ہوں, تبلیغ میں وقت لگ رہا ہے تو اتنی سینس بھی پیدا ہو رہی ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. جب وقت لگایا آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی, اب آپ بولو میرا بچہ کیا بنے گا, جج بنے گا, اور اس کو پہلے 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں. بچے کو بولو بیٹا تم نے جج بننا ہے, تمہیں 4 مہینے اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ تم انسان کے بچے پہلے بنو اور جج کے بچے بعد میں بنو. پھر وہ جج بنے گا تو بہترین فیصلے کرے گا, وہ کوئی پابندی تھوڑی ہے وہاں پہ. تو بھائی اچھے لوگ جائیں گے, تو اچھے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. نہ پولیس میں جاتا ہے اچھا آدمی, نہ فوج میں جاتا ہے. یہ تو شکر ہے کچھ اچھے گئے ہوئے ہیں تو معاملہ اچھا ہو. دیکھو راحیل شریف اچھا آدمی گیا تھا نا, کیسا کراچی کی حالات بدل دی اس نے, ورنہ نہ ہمارے موبائل محفوظ تھے. دوبارہ راحیل شریف کے جانے کے بعد دوبارہ وہی حالات پیدا ہو گئے. تو اچھا آدمی اگر اوپر جائے گا تو فیصلے کیا ہوں گے, اچھے ہوں گے. تو آپ بھیجو, خود پڑھو, جو ٹین ایجز لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ہدف بنائیں اپنا, کوئی ہدف یہ بنا. یہ چھوڑ دو ڈاکٹر واکٹر کا اتنا فائدہ نہیں ہے, ڈاکٹروں کی بھرمار ہے پاک, ہر آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے, MBA کر رہے ہیں. MBA سے مجھے تو عجیب نفرت ہو گئی ہے. MBA والا کچھ تقدیریں تھوڑی بدل سکتا ہے. MBA کرنے والا ایک ملازمت کرے گا, لگی بندی تنخواہ لے گا, اس کی قوم کے نبض پہ ہاتھ, کمپنی کا مینیجر بن کے غلام بنو گے. اللہ کے بندو, تنخواہ لوگے اور گاڑی لے کے زندگی گزار دو گے. ان شعبوں میں جاؤ جن شعبوں میں جانے کے بعد قوم کی تقدیریں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی. بیوروکریسی میں جاؤ, بیوروکریسی میں ایسی فیلڈ میں جاؤ کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگی, قوم کی تقدیریں. آپ کھیلو گے قوموں کی قسمت سے. آپ MBA کر کے کمپنی میں کماؤ پوت بن جاتے ہو, لگی بندی تنخواہ مل رہی ہے, اور جتنی محنت کرو گے فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. فائدہ کس کو ہوگا, کمپنی کو ہوگا. آپ کو ایک لگی بندی تنخواہ دے کے ریٹائر کر دیں گے تھوڑے دنوں میں. اس لیے ملازمت سے بڑی نفرت ہے ہم کو. یہ ملازمت مسلمانوں میں بہت بعد میں آئی ہے. مسلمان تاجر ہوا کرتے تھے. تاجر جو ہے نا, اس کی بھی ہاتھ میں لوگوں کی تقدیریں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. تاجر بھی, تاجروں سے آرمی والے مشورے لیتے ہیں. تاجروں کو پوری دنیا کا علم ہوتا ہے. ریٹ بڑھا دیا, ریٹ گھٹا. یہودی تجارت پہ آیا ہے, تجارت میں اسی لیے آیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ تجارت اپنے ہاتھ میں ہوگی تو پوری دنیا کی تقدیریں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی. تجارت میں آگے بڑھیں, بیوروکریسی میں آگے بڑھیں, جج بنیں, آرمی میں جائیں, پولیس میں جائیں. آپ کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ پڑھ لکھ کے کیا بن جاتے ہیں, کماؤ پوت بن جاتے ہیں, کسی بڑے سیٹھ کے ملازم بن جاتے ہیں. وہ آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ دے گا, کھاؤ گے, پیو گے, بچے پیدا کرو گے اور مر جاؤ گے. نہیں آئی میرا خیال. ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کے پاس 2 آپشن تھے, مرچنٹ نیوی اور آرمی. ان کا یہ کہنا تھا میں آرمی میں جاؤں گا, جبکہ پیسہ کس میں تھا, مرچنٹ نیوی میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے. بڑی اچھی سوچ تھی, لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. اگر وہ آرمی میں آج ہوتے, بہت کچھ تبدیلیاں کر چکے ہوتے. وہ کس میں چلے گئے, مرچنٹ نیوی. مرچنٹ نیوی میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے, مگر آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو کیا, مرچنٹ نیوی کے کیپٹن کی کیا کوئی یہ تھوڑی کہ وہ کوئی قانون بنا کے ملک میں نافذ کر دے. تو ان چیزوں کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا, انقلاب آئے گا, اور وہ جائز انقلاب ہوگا, قانون کے دائرے کے تحت انقلاب ہوگا. اس انقلاب کو دنیا مانے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, رہنے دیں, وہی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا, پھر تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ, کیونکہ وہ بھی ضروری ہے بھائی, ورنہ انقلاب کے چکر میں جب اس ماحول میں جاؤ گے تو تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جاؤ گے. سوچ کے کیا گئے تھے, جب ججوں میں وکیلوں میں بیٹھو گے نا, اور بزرگوں کے پاس نہیں جاؤ گے, تبلیغ میں وقت نہیں لگاؤ گے, تو وکیلوں کے جب دیکھو گے 2 نمبر ہی کر رہے ہیں, تو آئے تھے وکیلوں کو سیدھا کرنے, تھوڑے دنوں میں خود 2 نمبر بن جاؤ گے. اور پھر جو آدمی باقاعدہ اخلاص کے ساتھ 2 نمبر بنتا ہے, وہ ریکارڈ سارے توڑ دیتا ہے, وہ سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ والا ہمیں قبول نہیں ہے, یہ پیسہ ہی نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس علم ہے، یعنی یہ جو لڑائی کا علم اللہ نے اس کو دیا ہے، اور صحت اچھی ہے، تو یہی ہے. پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب تقوی کی نفی نہیں ہے. تقوی کے بغیر تو اللہ کی مدد نہیں آتی. بتانا یہ مقصد ہے کہ صرف تقوی نہیں ہے، ظاہری اسباب اختیار کرنا جو دنیا میں کامیابی کے ہیں وہ ضروری ہیں، وہ بھی اتنے ہی ضرور بلکہ تقوی کا حصہ ہیں وہ. تو بہرحال نبی نے کہا کہ یہی ہیں، تو پھر مان لیا انہوں نے، اور بتایا کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں. تابوت آئے گا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی. واقعہ لمبا ہے، میں بہت سمیٹ رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ طالوت علیہ السلام کے لشکر کی قیادت میں یہ بنی اسرائیل کا لشکر گیا ہے. چاہ نہیں رہے تھے لڑنا لیکن چلے گئے. اب مقابلہ تھا جالوت سے. جو دشمن کا کمانڈر تھا وہ کون تھا؟ جالوت. اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ تعداد تھی. تو اب اللہ نے ان کا امتحان لیا. یہ لیا کہ نبی نے ان سے کہا کہ راستے میں نہر آئے گی، دریا آئے گا، پیاس لگ رہی ہوگی مگر اس سے پانی نہیں پینا. جو پانی پیے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو نہیں پیے گا صبر کرے گا وہ مجھ میں سے ہے. وہ نہر آئی ہے، اکثر نے پانی پی لیا، تھوڑے سے لوگ رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا. اس گناہ کی نحوست یہ پڑی ہے کہ ایک تو لشکر کی تعداد ویسے ہی زیادہ تھی، لشکر یعنی دشمن کے لشکر کی تعداد، ان کی اپنی تعداد کم تھی. تو گناہ کی وجہ سے ان میں اور کم ہمتی پیدا ہو گئی. گناہ جو ہے نا وہ تو انسان کو کم ہمت بنا دیتا ہے. کم ہمتی پیدا ہو گئی، کم ہمتی پیدا ہوئی اور شیطان نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی. اتنے بڑے لشکر اور جالوت جیسے طاقتور کمانڈر سے ہمارے لیے لڑنا ممکن نہیں ہے، اور بھاگ گئے میدان جنگ سے. وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے بنی اسرائیل میں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو پیغمبر نے جب لڑنے کا حکم دیا ہے تو یہ جہاد فرض عین ہے نا. اگر اس میں شکست کا عنصر ہوتا تو اللہ یہاں لڑنے کا حکم نہ دیتے. تو کتنی دفعہ اللہ نے کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کیا ہے، لہذا اللہ غالب کرے گا، ہمت کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑ رہے. جب لڑائی ہوئی ہے وہ تھوڑے سے لوگ میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے، وہ اور تھوڑے سے رہ گئے تھے، اور ان کا کتنا حوصلہ کہ اپنی قوم کو بھاگتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، ایسے میں تو اور حوصلہ ڈاؤن ہوتا ہے. مگر وہ بہت ہی بنی اسرائیل کے منجے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے پانی بھی نہیں پیا اور اپنی قوم کو بھاگتے ہوئے دیکھا، پھر بھی میدان میں ڈٹ گئے اور قوم کی طاقت سے بھی متاثر نہیں ہوئے. اور جب لڑائی کا میدان گرم ہوا ہے تو اتنی زور کی لڑائی ہوئی ہے، دشمن نے اتنا سخت حملہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑے سے ایمان والے لوگ اللہ سے دعا مانگنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق نہیں چاہیے، صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. یہاں ہمارے لیے مقابلہ ممکن. ایسے موقع پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اسباب پورے اختیار کر لو. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے پیڑے کھانے کے عادی ہیں. وہ ایک مولوی صاحب شہادت کی بہت دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے شہادت چاہیے. کسی نے کہا مولوی صاحب جہاد پہ تو آپ جاتے نہیں ہیں، حلوے میں تو کوئی بم رکھ کے دے گا نہیں آپ کو، ہے بھائی حلوے کھاتے رہتے ہیں تو شہادت کہاں سے ملے گی؟ تو وہ اتنی سخت لڑائی تھی کہ اب اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ کیسے عجیب افراغ کہتے ہیں عربی میں انڈیلنا. ایک ہوتا ہے نا کسی پہ چھڑکنا، ایک ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا. انڈیلنا کہتے ہیں پوری بالٹی اٹھا کے کسی کے سر پہ ایسے ڈال. اے اللہ تھوڑے سے صبر سے کام نہیں چلے گا، افرغ علینا صبرا، تو صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے سروں پہ انڈیل دے. بہت سخت تیری، ورنہ اتنی سخت لڑائی میں پاؤں قدم نہیں جم سکتے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو زمین پہ جما دے، گاڑ دے، ایسا نہ ہو پیچھے ہٹ جائیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہاں نقشہ ناکامی کا تھا، اللہ نے دعا قبول کی. فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس چھوٹی سی جماعت نے اس بہت بڑی جماعت کو شکست دے دی. اور اس چھوٹی سی جماعت میں داؤد نام کے جو بنی اسرائیل کے تھے، جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی،
انہوں نے اور زیادہ بہادری دکھائی ہے. ویسے تو یہ تھوڑی سی جماعت بہت بہادر اور اللہ کے خوف سے ڈرنے والی. ان میں جو داؤد تھے انہوں نے کس کو قتل کیا؟ جالوت کو. انہوں نے کہا کہ ورنہ کمانڈر کو نشانہ بنانا آسان نہیں ہے. اسپیشل انہوں نے جا کے وقتل داؤد جالوت, داؤد نے جا کے کس کو قتل کیا ہے؟ یہ تھا ہمارا ماضی, یہ تھے مسلمان. آج کوئی نیک آدمی ہو جتنا عجیب سا ہوگا, اب بتاؤ داؤد علیہ السلام میں کوئی صلاحیتیں ہوں گی نا کہ میدان جنگ میں لڑے ہیں اور ایسی فائٹ کی ہے, کچھ بازوؤں میں طاقت ہوگی, کوئی تلوار میں طاقت ہوگی, تلوار چلانا جانتے ہوں گے اتنے زاویوں سے اور جنگ کے حربے جانتے ہوں گے, تبھی تو جا کے ڈائریکٹ کس پہ وار کیا ہے؟ جالوت پہ, کہ کمانڈر کو ماروں گا میں. یہ مہارت کے بغیر, بازوؤں میں طاقت کے بغیر, اچھی صحت کے بغیر ممکن ہے؟ تو صحت کا خیال رکھتے ہوں گے نا بھائی, ایکسرسائز کرتے ہوں گے یا کوئی جسمانی وہ, تبھی تو اتنی. ورنہ کوئی ایسا آدمی جس کو نہ کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا, اس کی شوگر کبھی چڑھ رہی ہے, کبھی شوگر گر رہی ہے, کبھی گردوں کے مسائل, کبھی بلڈ پریشر ہائی, کبھی بلڈ پریشر ڈاؤن, وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ جا کے جالوت پہ وار کیا اور فائٹ کر کے اس کو جان سے مار دیا اس کو. یہ نہیں کہ جا کے اس کو گلے لگایا کہ میں کیسے انسان کو ماروں. او بھائی, جب میدان جنگ ہوتا ہے تو اللہ کو بہادری پسند ہوتی ہے. ویسے اللہ کو احسان پسند ہے, تھینک یو, مزے کی باتیں کرو. میدان جنگ کے اصول الگ ہوتے. تو جب جا کے مارا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو داؤد علیہ السلام کا یہ اسٹائل پسند آیا. ٹھیک ہے نا, انداز پسند آیا. انداز کو ہماری زبان میں اسٹائل کہتے ہیں. اللہ کو ان کا یہ انداز پسند آیا کہ میری خاطر ایسی قربانی اور ایسی بہادری. آتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے ان کو حکمت بھی دی, نبوت بھی دی, اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دے دی. آئندہ کے لیے کون سلیکٹ ہو گیا امارت کے لیے؟ داؤد علیہ السلام. کمانڈر بن گئے, اور کمانڈر بننے کے بعد بادشاہ بن گئے. سب بنی اسرائیل ان کے وہ جو نبی تھے نا جن کی قیادت میں لڑے تھے, وہ کس کو خلافت دے کے چلے گئے؟ داؤد علیہ السلام. اور جب اتنے جو کمانڈر جب بہادر ہوتا ہے نا تو نیچے والوں میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے. آج کل جتنے یہاں پر اللہ معاف فرمائے نیک لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بہت سارے جہاد وہاد کر رہے ہیں, تو مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر کے کمانڈر کبھی دیکھا نہیں کہ وہ, سمجھ میں نہیں رہا, وہ کبھی دیکھا نہیں کہ وہ بھی کبھی یعنی جہاد, میں نے سنا ہے کہ کبھی جہاد پہ گئے ہوں یا کر رہے ہوں, تو وہ رپورٹ یہی ہے. باقی اللہ بہتر جان. جتنی بھی تنظیمیں ہیں دیکھ لیں آپ ان کے بڑوں کو, تقریریں ہیں, تقریر اچھی ہوتی ہے. خیر کہیں بات کہیں اور نہ نکل جائے. تو داؤد علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ ہاں پبلک جاتی ہے, پبلک جا رہی ہے. کشمیر کے نام پہ جتنا جہاد ہو رہا ہے پبلک جا رہی ہے, پبلک بہت جا رہی ہے, شہید بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو چلانے والے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ شہادت کے فضائل سن کے روتے ہیں اور پبلک کو رلاتے ہیں. لیکن شہادت کے لیے کبھی ان کو یہ نہیں ہوا کہ یار اتنے بچے ہم نے کشمیر میں شہید کروائے تو چلو ہم بھی تھوڑا سا گولی کھا کے آ جائیں وہاں. رپورٹ ہے, یہ ہو سکتا ہے غلط رپورٹ ہو سکتا ہے غلط خبریں ہوں, ہمیں کیا پتا بھائی, لیکن رپورٹیں اس قسم کی آ رہی ہیں. تو اس لیے خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو وہ جو تھے, وہ جو داؤد علیہ السلام تھے نا, کہ پھر ان کی بادشاہت قائم ہوئی ہے. پھر انہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا, بیت المقدس پہ قبضہ کیا, وہاں جو ہے نا اللہ کے دین کا جھنڈا گاڑا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے جو لڑائی لڑی ہے دنیا میں, گھوڑے دوڑائے ہیں, جو فائٹ کی ہے, بہت بڑے علاقے پر داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. اور داؤد علیہ السلام بے انتہا عبادت گزار تھے. رات ان کی تہجد میں گزرتی اور دن ان کا روزے میں گزرتا. روزہ رکھنے سے کبھی بھی انسان کمزور نہیں ہوتا. اتنے طاقتور تھے, روزے رکھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے روزے سے کمزوری نہیں, روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے. یہ دماغ سے وسوسہ نکال دو. لیکن داؤد علیہ السلام کا روزہ ہوتا کیسا تھا؟ وہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا روزہ تھا جو سب سے مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزہ وہ روزہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھتے تھے.
पूरी जिंदगी ऐसे एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा। इसको सबसे अफजल रोजा क्यों करार दिया? इसलिए कि रोजे का मकसद जिस्म को कमजोर करना नहीं है, रूहानी ताकत बढ़ाना है। अगर आप रोजाना रोजा रखेंगे सारी जिंदगी, फिर यकीनन जिस्म कमजोर होगा, क्योंकि रोज अगर रखते ही चले जाएंगे ना, नागा ही नहीं होगा, जिस्म कमजोर होगा, रूहानी कुव्वत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप रोजे के आदी हो जाएंगे थोड़े दिनों में। जिस चीज का इंसान आदी हो जाता है फिर उसमें मुजाहिदा खत्म। अब एक दिन रोजा हो, अगले दिन नागा हो, जिस्मानी तो कुव्वत भी बहाल रहेगी और रोजे की आदत पड़ेगी नहीं। हर दिन रोजा रखना सख्त मुश्किल लगेगा, बहुत नफ्स पे, क्योंकि एक रूटीन में जब हम आते हैं ना, आदत पड़ जाती है उसकी। जैसे रमजान में आदत पड़ गई, मैं रोजाना उठ रहे हैं, ऑटोमेटिक तरीके से उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, पेट में जा रहा है, नमाज पढ़ने आए, ऐसे जैसे रोबोट नहीं होता, वापस चले गए, उधर पिलर पे बैठे, थोड़ी गपशप लगाई, उधर जाए, सो गए, फिर उठे, लेटरिन में गए, नहाए धोए, जोहर के लिए आ गए। वो रूटीन में आ जाता है ना इंसान। ईशा के बाद बैठे, तरावी के बाद बयान किया और चल दिए। तो जो चीज रूटीन में आती है उसके इंसान क्या हो जाता है? आदी। रूटीन से हटके जो काम होता है, एक दिन रोजा एक दिन नागा, तो वो बड़ा मुश्किल है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी इस मुश्किल में गुजारी है, एक दिन रोजा रखेंगे एक दिन नागा। इससे सेहत अच्छी रहती है, क्योंकि रोजाना खाना जरूरी नहीं है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोई फायदा नहीं होता। थोड़ा खाना अच्छा है इंसान के लिए। और रात को क्या थे? तहज्जुद गुजार, इतनी इबादत करते थे। तो अल्लाह ने, और दाऊद अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मोजज़े दिए थे, क्योंकि जब उन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी तो अल्लाह ने भी उनको नवाजा। उनमें दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ों में 3 मोजज़े अल्लाह ने खास जिक्र किए हैं। नंबर 1, लोहा उनके हाथ में नरम कर दिया अल्लाह ने। जंगों में जरूरत थी, इतनी फैक्ट्रियां के लोहे बना बना के जिरहें बनाए, अल्लाह ने कहा तेरे हाथ में लोहा आते ही नरम हो जाएगा, जहां चाहो ढाल दो। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जिरहें बनाना शुरू की हैं। ये थे दीनदार पहले जमाने के। आज दीनदार आदमी को टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता, ना जिस्मानी कुव्वत से ना टेक्नोलॉजी से। ये भी किस्म की टेक्नोलॉजी थी ना जो अल्लाह ने मोजज़े के तौर पे दे दी। ना वो लड़ना जानता है ना भागना जानता है। किसी नमाजी भाई को बोले यार जरा यहां से वहां तक भागना, नहीं भागेगा। बोले ये क्यों भागूं मैं, कैसे भागूं मैं तो नमाज पढ़ता हूं, मैं कैसे भागूं भाई हैं? मैं तो नमाज पढ़ता हूं, मैं कैसे भागूं? मैं अच्छा लगूंगा नमाजी दाढ़ी के साथ भागता हुआ? हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह वो लाठी चलाते थे ना, बिनोड़ बहुत तेज चलाते थे, उसके लिए बड़ी कलाबाजियां खानी पड़ती थी। तो एक दिन वो लाठियां चला रहे थे और उनके साथ और भी उलमा थे। तो किसी ने हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह से शिकायत की कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां होके उछल रहे हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के ये मौलवी उछल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? कैसे उछल रहे हैं ये? तो हजरत मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया दाढ़ी का वर्दन तो एक चटाक भी नहीं होता भाई, उसे रख के उछलना कोई मुश्किल नहीं। या तो दाढ़ी के 6-7 किलो की होती फिर उछल रहे होते, तो कहते यार कैसे उछल रहे हैं, एक चटाक का वजन भी नहीं होता, वो रख के भी उछल सकता है यार। सहाबा कराम घोड़े से तेज दौड़ लिया करते थे, उनकी भी दाढ़ियां होती। तो ये दिमाग से निकाल दो, दाढ़ी वाले को, नमाजी आदमी को दूसरे से ज्यादा चुस्त होना चाहिए। बैठा है तो ऐसे टेक लगा के बैठा हुआ है, तोंद आगे गुजार रही है, हिल नहीं रहा, मुताला कर रहा है तो वो स्टाइल है, चल रहा है तो ऐसे रिड़ता जा रहा है जैसे पता नहीं कोई फांसी घाट की तरफ लेके जा रहे हैं इसको, या क्या हो रहा है। तो ये नमाजी भाई हमारे जितने ये दीनदार लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा, ये हमारे असलाफ की, पैगंबरों की, सहाबा की सुन्नत है। सारे फुर्तीले होते थे, सारे चुस्त होते थे। किसी को अल्लाह ने बीमारी के तौर पर मोटापा दे दिया, वो तो अलग बात है। मैं तभी कह रहा हूं किसी भारी जिस्म वाले पर तंज मत करो, कुदरत की तरफ से भी होती हैं चीजें। इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, बेइंतहा ज़हीन और चुस्त थे, मगर बहुत ज्यादा मोटे थे। लेकिन कितने ज़हीन थे? इमाम शाफी कहते हैं मैंने मोटे लोगों में मोहम्मद इब्ने हसन जैसा ज़हीन नहीं देखा। तो भारी जिस्म था। तो भारी जिस्म का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। मजाक उड़ाना किसका मकसद है? सुस्त लोगों का। समझ रहे हो बात को? तो खैर अब क्या हुआ है? तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 मोजज़े बड़े जबरदस्त दिए। एक, लोहा उनके हाथ में नरम, उससे जिरहें बनाते थे, फौजियों में तकसीम करते थे। दूसरा, उनको जो अल्लाह ने मोजज़ा दिया, खूबसूरत आवाज। इतनी खूबसूरत आवाज थी दाऊद अलैहिस्सलाम की
کہ جب وہ تلاوت فرماتے زبور کی, اور ان کو اللہ نے کتاب بھی دی زبور, جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے, پرندے جمع ہو جاتے تھے غول کے غول. اور 4 معجزے دیے جو بڑے بڑے معجزے. اور تیسرا معجزہ اللہ نے ان کو دیا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یا جبال اوبی معہ والطیر, پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرتے تھے. ایسی کیفیت میں ان کا ذکر ہوتا تھا, اللہ کو یاد کرتے تھے کہ پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی, پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھی لا الہ الا اللہ کی. تو بعض صوفیہ کے ایسے واقعات منقول ہیں کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پتھروں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھیں. اس طرح کے واقعات بزرگان دین میں بھی منقول ہیں. بہرحال داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور چوتھا معجزہ ان کو یہ ملا وفصل الخطاب, زبردست انداز بیان. جب خطاب کرتے تھے قوم میں, تقریر کرتے تھے, لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بولنا آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جن لوگوں کو بولنا نہیں آتا وہ بولنا چاہ کیا رہے ہوتے ہیں اور منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اپنا اظہار معافی ضمیر کر نہیں پاتے, بات سمجھا نہیں پاتے, جس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں, ایکچولی کر کے پھر اس کو سیدھا کرتے رہتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو بولنے کی جو طاقت تھی وہ فصل الخطاب, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دیتے. جب تقریر کرتے تھے نا, خطاب کرتے تھے اپنی قوم سے, اتنی زبردست. اچھا یہ عجیب بات ہے, بولنے کا ملکہ اللہ نے صرف علماء کو دیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو عالم نہ ہو اور اس کو بولنا آتا ہو. حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے بڑے بانی پاکستان تھے اور کتنے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے, لیکن تقریریں وہ کس سے کرواتے تھے؟ علماء سے. جلسوں میں, ان کے بہت سارے جلسوں میں جو تقریریں کی ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ بولنا کس کو آتا تھا؟ ان کی سپیچ ہوتی تھی, بڑی مہذب ہوتی تھی, مگر جو ہوتا ہے نا خطابت کے جوہر دکھا دینا اور لوگوں کو گرما دینا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ نے ہمیشہ سے علماء کو یہ ملکہ دیا ہے. تو کیونکہ اللہ ان سے تبلیغ کا کام لیتا ہے نا, تو ان کو بولنے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ داؤد علیہ السلام کا کام تھا. اب داؤد علیہ السلام کی خلافت پھیلتی پھیلتی کہاں تک چلی گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے, داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے, سینکڑوں تھے, کیونکہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں. اگرچہ رمضان میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لوگ ایک میسج آیا تھا کسی کا کہ یہ رمضان میں آپ کس قسم کی شادیوں کی باتیں کرتے ہیں, لیکن بہرحال داؤد علیہ السلام نے تو رمضان میں کی تھی یا شوال میں کی تھی مجھے پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو باندیاں بہت تھیں. تو تبھی یہودیوں نے, اللہ معاف فرمائے, اپنے ہی پیغمبر کو, ان میں سے بعض لوگوں نے معاذ اللہ عیاش لکھا ہے, نقل کفر نباشا. کیا لکھا ہے؟ معاذ اللہ عیاش تھے. تو یہ ایسے نالائق ہیں, اپنے پیغمبروں پر بھی تہمت, پیغمبروں کو بھی. تو یہ اپنے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا, ہمارے پیغمبر کو کیسے معاف کریں گے یہ؟ تو اس لیے ان لوگوں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے پاس وسائل تھے, قوت اتنی تھی, طاقت اتنی تھی, تو وہ 700 کے 7000 بھی رکھ لیتے. دوسری بات یہ کہ آپ سے پیسے لے کے تھوڑی کیے تھے انہوں نے, جو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے بھائی, جو کہنا یہ انہوں نے اتنی کیوں کی تھی, تو بھائی تم سے پیسے لے کے کی تھی. بھائی ان عورتوں کو اعتراض ہونا چاہیے نا کہ وہ کہہ رہی ہم پہ 700 سوکنے, وہ کہہ رہی ہیں, وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ داؤد علیہ السلام جیسے جوان, خوبصورت اور اتنی زبردست آواز, تو عورت 700ویں نمبر پر بھی ان کی سوکن بننا قبول کر رہی ہے اور پچھلی والی نہیں بھاگ رہی. وہ کہہ رہی ہمیں ان سوکنوں کے ساتھ بھی یہ داؤد قبول ہیں, تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کسی مولوی صاحب پہ طنز مارا, ابے یہ کیا شادیاں وادیاں کر رہے ہیں یار, ابھی دوسری بھی نہیں تیسری بھی کر لی. تو اس نے کہا کہ آپ سے پیسے لے کے کیے انہوں نے, تو اپنے پیسوں پہ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو عجیب بات ہے یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اتنی عمر میں 9 سال کی جوان لڑکی سے نکاح کیا, تو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو جب تکلیف نہیں تھی, وہ خوش تھی اس شادی پہ, تو پھر آپ کو پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی آپ کہتے ہو بچی پہ ظلم ہو, تو وہ کہہ رہی میں نے تو اس سے اچھا رشتہ ہی نہیں کوئی کائنات میں. تو جب وہ خوش ہیں, میاں بیوی خوشی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ان کی, تو کسی یہودی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ غامدی صاحب نے تو اس اشکال کا جواب دینے کے لیے نا 19 سال عمر بنا دی کہ نہیں جی 9 سال نہیں تھی, امی عائشہ کی عمر 19 سال تھی, کھینچ تان کے کر دیا. لیکن انگریز 19 سال پہ بھی خوش نہیں ہوگا,
کیونکہ 50 سال کی عمر میں کسی 19 سال کی لڑکی کی شادی 50 سال سے کی جائے تو ہمارے عرف میں اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. تو بیچارے کوشش میں کر رہے ہیں کہ انگریز خوش ہو جائیں, لیکن وہ انگریز پھر بھی خوش نہیں ہوگا, اس لیے جو جیسا ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دو. عربوں میں رواج تھا کم عمر لڑکیوں کی شادی بڑی عمر کے لوگوں سے ہوتی تھی, اور آج بھی رواج ہے, اور اسلام میں اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کم عمر کی لڑکی کی شادی جب بڑی عمر کے آدمی سے ہو رہی ہے تو اس بڑی عمر کے آدمی میں کوئی ایسی کوالٹی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کی عمر کو اگنور کیا جاتا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال بھائی, اس میں کوئی ایسی کوالٹی تھی, ورنہ خامخواہ میں کوئی یہ کام تھوڑی کرے گا, خامخواہ میں تھوڑی کرے گا یہ کوئی کام, اس میں کوئی کوالٹی, وہ پیغمبر تھے. اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اور کوئی کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر. تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے, تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا دیا, بیٹا دیا جس کا نام تھا سلیمان. وورث داؤد سلیمان, اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے دیے ان کی تعداد داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ, اور دونوں باپ بیٹے جج بن کے لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے. دیکھو جج کا, عدالت کا نظام بھی کس کے ہاتھ میں تھا, ان کے ہاتھ. اس سے پتہ چلتا ہے جج بننا بہت بڑی بات ہے. اللہ نے پیغمبروں کو بنایا جج بن کے صحیح فیصلے کرو تو یہ پیغمبروں کی سنت زندہ ہوگی. تو پھر کیا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی. علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء, ہر چیز اللہ نے ان دونوں کو دی ہے, باپ اور بیٹے کو. تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی پھر لمبا ہے, کل آخری بیان ہوگا, تو انشاءاللہ پھر میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے پر کچھ روشنی ڈالوں گا. ابھی کافی وقت ہو گیا ہے تو اس کو ہم یہیں بند کر دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟